الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب شوق و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہو کر درود پاک کا ورد کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب القدر سامعین محترم اور بالخصوص امام و خطیب جامع مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری جناب محسن علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر کمیٹی حضرات کے ممبران، اہل محلہ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ تمام ہی سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس محفل پاک کا انعقاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور پھر وہ لوگ لائق تحسین اور وہ لوگ جو اس محفل پاک کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور بالخصوص اس مسجد کے اندر جتنے پروگرامات حضرت علامہ مولانا محسن علی نقشبندی صاحب اور دیگر کمیٹی حضرات کے توسل سے ہوتی رہتی ہے، یہ تمام کے تمام حضرات اس بات کے لیے انہیں یوں سمجھ لیں کہ ہمیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، ان تمام ہی لوگوں کا، اور ان لوگوں کا احسان مند رہنا چاہیے کہ یہ لوگ آپ لوگوں کے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے یہ ایک حضور کی اور شریعت کی اور جو ہماری جتنی اسلام اور جتنی ہماری تبلیغ ہے، جتنی ہمارا
تعلیم ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور مختلف پروگرامات اور مختلف ایام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایونٹس جو ہے وہ ہوتے چلے آ رہے ہیں بحمدہ تعالی۔ سامعین محترم، بلا تمہید ہم اپنی گفتگو کا آغاز سیرت مبارکہ کے حوالے سے آگے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو تمہید کے اندر، جو خطبے کے اندر میں نے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، حدیث مبارکہ تو نہیں تھی، آیت مبارکہ تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ حضور کے اسوہ حسنہ کے اندر، حضور کی سیرت کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ ادوار ہیں، اور حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان اور سکون کے دن بھی گزارے ہیں اور آزمائشوں والے دن بھی گزارے ہیں۔ امت کے لیے حضور کے آزمائش والے دنوں میں سے بھی صدقہ ہے اور خوشی والے ایام میں سے بھی صدقہ ہے۔ ہمیں کوئی خوشی میسر آ رہی ہوتی ہے تو حضور کا وہ دور یاد کر لیں جب حضور اطمینان اور سکون کے ایام میں تھے، اور جب ہم پر آزمائش آتی ہے تو ہمیں حضور کے آزمائش والے ایام یاد کر لینے چاہیے۔ اور بالخصوص جو تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں، علم کے فروغ میں کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو مختلف پروگرامز اور مختلف ایام کے اندر لوگوں تک تعلیم اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے جب وہ ڈی موٹیویٹ ہونے لگیں تو یاد رکھیں کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ تبلیغ دین کے لیے، علم کے لیے، شریعت پھیلانے کے لیے، دین اسلام کے لیے جتنا مجھے آزمایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں آزمایا گیا۔ جتنا حضور نے آزمائشیں صحیح ہیں، تکلیفات صحیح ہیں، اتنی کسی نے بھی نہ صحیح ہیں اور نہ کبھی سہ سکتا ہے۔ تو جب کبھی آپ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگیں، جب کبھی ڈی موٹیویٹ ہونے لگیں، تو حضور کے اس قول کو یاد کر لیجئے گا کہ آپ اتنا ہرگز نہیں ستائے گئے، آپ اتنا ہرگز آزمائش میں نہیں ڈالے گئے۔ اب یہ جو دور ہے یہ حضور کی آزمائشوں کا دور ہے۔ جو تو حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت رب العالمین برس رہی تھی، اور رب تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت تھی وہ آہستہ آہستہ اب نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یعنی ویسے تو ہر لمحے آپ پر اللہ کی رحمت ہوتی رہی ہے، لیکن اب باقاعدہ طور پر حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے تیار کیا گیا کہ اب حضور اعلان نبوت فرمائیں اور حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام کریں، تعلیم کا کام کریں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت ہے اور آپ کا جو مزاج ہے وہ بچپن ہی سے کھیل کود سے دور ہے، بچپن ہی سے آپ اپنے لوگوں کے لیے فکر مند ہیں، بچپن ہی سے آپ جو لعب اور لہن کے جو کام ہیں اور جو کھیل کود کے کام ہیں ان سے کئی دور، اس سوچ و فکر میں کہ مجھے بنانے والا کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اور میرا پالنے والا کون ہے، رحمت للعالمین رب العالمین کی یاد میں دن اور رات گزر بسر کرنے لگے۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب اس حد تک پہنچ گئی اور آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج اس طرف مائل ہو گیا کہ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کرنا شروع کر دی۔ آپ غار حرا میں کئی دن تک رہتے، کبھی آپ اپنا کھانا خود حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آ جاتے، اور کبھی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود حضور کو کھانا پیک کر کے دے دیا کرتی تھی یا خود آپ تک پہنچاتی تھی۔ اب حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات کی یاد کے اندر اپنا وقت صرف کرنے لگے، اور حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات کے اندر مستغرق ہو گئے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، اس کائنات کا رب العالمین کون ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے،
اور یہ ساری چیزیں کس نے تیار کی، کس نے جو ہے وہ ان کو پیدا کیا، کس نے ان کو بنایا۔ ایسا کرتے کرتے حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے ایام شروع ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غار حرا کے اندر حضرت جناب جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے اور حضور سے عرض گزار ہوئے، پڑھیے۔ اب دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا ہوگا یہ الفاظ ہوں گے اور جو ہے نا وہ الفاظ زبان سے نکلے ہوں گے اور حضور اس کو سمجھے ہوں گے، ایسا نہیں۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح البخاری کی سب سے پہلی حدیث جس میں وحی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، تو ایک اس کی مثال دی گئی، دنیاوی مثال حضور نے خود دی، سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز۔ یعنی حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ باقاعدہ الفاظ میں نہیں ہے، وہ اس کی کیفیت حضور ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسی کیفیت ہے نا۔ تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیکوڈ کیا کرتے تھے، یعنی حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب بتایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ کیا چیز نازل ہوئی ہے، کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہمارے سمجھانے کے لیے موجود ہے کہ فرمایا پڑھیے۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر معاذ اللہ لوگ حضور پر اعتراض کرتے ہیں یا حضور کے ایک انتہائی بہترین قسم کے وصف کو ایک معاذ اللہ ان کے نقص کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ اشارہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو فکر مند رہنا چاہیے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے وہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم بول کیا رہے ہو، نہیں معاذ اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ حضور کا جو مزاج ہے وہ رب العالمین سے، رب تبارک و تعالی سے محبت والا ہے۔ جب تک رب کا نام نہیں لیا جائے گا حضور کوئی کلمہ ارشاد نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ وہی ارشاد فرماتے ہیں جو حضور پر وہی نازل ہوتی ہے۔ تو 3 مرتبہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے پڑھیے، اپنے صرف یہ فرماتے عرض کرتے پڑھیے، اور حضور فرماتے کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ تو آپ کیا کرتے کہ حضور کی اس کیفیت کو تبدیل کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنا سینہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے مس کرتے اور آپ کو اس جو آپ کی حالت وجد کی کیفیت تھی اس سے باہر نکالتے اور پھر عرض کرتے پڑھیے۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ آخر میں جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ اقرأ کی، سورہ علق کی 5 آیت مبارکہ ابتدائی یہ آپ نے حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کو اسی طرح پڑھنے لگے، جب رب کا نام آیا تو آپ اسی طرح پڑھنے لگے۔ لیکن اب دیکھیں کہ بلا مثال اور بلا تمثیل اگر ہم اس کیفیت کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اگر آپ کے سامنے یعنی آپ نے کبھی آپ جو ہے وہ سو رہے ہوں اور آپ کے خواب میں مکہ مدینہ آ جائے، یا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو طواف کرتا ہوا پائیں، یا آپ کبھی معاجہ شریف کے سامنے سلام کرتا ہوا اپنے آپ کو خواب میں پائیں، تو جب اٹھیں گے تو ایک آپ کی کیفیت بالکل الگ ہوگی، محبت بھی ہوگی، آنسو بھی آ رہے ہوں گے، غم کی کیفیت بھی ہوگی، ایک جو ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ ایک رونگٹے بھی کھڑے ہو رہے ہوں گے، آپ کپ کپا بھی رہے ہوں گے، مختلف قسم کی کیفیات اسی چند لمحات کے اندر آپ پر طاری ہو رہی ہوں گی۔ اب حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا عمل ہوا جس کے لیے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوے ہیں، حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے
کہ آپ کا دل اطہر اتنا مضبوط بنایا گیا کہ اس پر وحی خداوندی نازل ہوتی گئی اور آپ اپنے لوگوں تک وہ تعلیم اور تبلیغ پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اس کی وحی کی جو کیفیت تھی وہ اتنی آزمائش والی ہوتی کہ اگر کبھی حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سفر کر رہے ہوتے اور وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تو اتنا بھاری پن ہوتا کہ گھوڑا بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاؤں پر حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ آرام فرما رہے تھے کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا کیفیت تھی؟ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ میرا پاؤں جو ہے وہ ٹوٹ کے چور چور ہو چکا ہے، اس کے اندر بالکل جان باقی نہیں رہی، اتنی زیادہ شدت اور اتنی آزمائش والی کیفیت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، شریعت مطہرہ کے لیے اور آخری کتاب کے لیے اتنی آزمائش اپنے اوپر صحیح ہے۔ تو اب یہ وحی کا ایک سلسلہ جب شروع ہوا تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ، اب تو مہمان نواز ہیں، آپ تو تمام لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور آپ نے یہ تمام باتیں عرض کرنے کے بعد حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جو ہے وہ آپ لے کر گئیں، جو آپ کے کزن تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے کزن تھے، اور ان سے عرض گزار ہوئی کہ یہ جو ماجرہ سنا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں۔ وہ اس وجہ سے ان کے پاس گئیں کیونکہ آپ جو ہے تورات اور انجیل کے ماہر عالم بن گئے تھے، اور آپ جو ہے وہ اس کو عبرانی زبان سے عربی زبان کے اندر تبدیل کیا کرتے تھے، جو ہے وہ جلا وطن کر دیں گے۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے جو ہے وہ مکہ سے نکالیں گے؟ تو انہوں نے عرض کی ہاں، اس وجہ سے کہ جب کسی نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے ان کے وطن والوں نے، ان کے شہر والوں نے ان کو نکال دیا ہے، یہ ہمیشہ سے لوگوں کا وتیرہ رہا ہے، لہذا آپ اس سے متنبہ رہیں۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو پورا دور ہے اب یہ آگے چل رہا ہے، اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تعلیم و تبلیغ کے 3 ادوار دیکھے ہیں، 3 دور دیکھے ہیں۔ یہ دعوت اسلام کے لیے 3 دور جو حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ عنوان، تو اس کے اندر 3 دور کس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلا وہ دور ہے کہ جس کے اندر حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 3 سال آپ نے چھپ کر تعلیم و تبلیغ کی اور ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا جو آپ کے بالکل قریبی تھے۔ یہ پہلا دور تھا، اس کے اندر کئی بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، یہ وہ لوگ جو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب تھے۔ اب دیکھیں کہ جب میں تعلیم و تبلیغ شروع کروں تو اس پر کون کون عمل کرے گا؟ بھائی اگر میں خود عامل ہوں گا تبھی تو میرے قریبی لوگ عمل کریں گے نا۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے سب سے زیادہ قریب ہیں، چونکہ حضور امین بھی ہیں، حضور صادق بھی ہیں، اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بچپن ہی سے آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت نبی والی تھی، چونکہ آپ نبی ہیں اور حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی طبیعت کی طرف مائل رکھا۔ تو وہ لوگ جو حضور کو بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے انہوں نے فوراً دارہ اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے اور حضور کی جو تعلیم اور تبلیغ تھی اس پر لبیک کہا، اور دارہ اسلام کے اندر وہ تمام کے تمام داخل ہو گئے، جن میں بڑے بڑے نام حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ بڑے بڑے حضرات جو تھے وہ تعلیم اور تبلیغ کے سلسلے میں حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا آپ لوگوں نے شروع کر دی۔ یہ پہلا دور ہے، اور اس میں آپ نے یہ سن ہی رکھا ہے کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو پہلے لوگ مسلمان ہوئے، مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح بچوں کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
اور آزاد کردہ غلام میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام لوگ پہلے مسلمانوں میں سے ہیں۔ ہر ایک کیٹیگری الگ اعتبار سے ہے اور ہر ایک کیٹیگری کے اندر پہلا مسلمان الگ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور آیا جس میں حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر یہ آپ تبلیغ کرنا شروع کریں۔ اب رشتہ داروں کے اندر آپ کے چچا ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ کے جو ہے وہ رضائی بہن بھائی ہیں، اور دیگر جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے خالو ہیں، آپ کے پھپھا ہیں، ان لوگوں کے اندر آپ نے تعلیم و تبلیغ پھیلانا شروع کی۔ اور یہ وہی دور ہے، دوسرا دور، کہ جس کے اندر حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا، اہل قریش کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے عرض کی بالکل، ہم نے آپ کو ہمیشہ سے صادق اور امین پایا، ہم کیوں نہیں آپ کا یقین کریں گے۔ اچھا، عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی اہم بات، کوئی بڑی ضروری بات یا کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جایا کرتے تھے اور سب کو جو ہے وہ اعلان کر کے بلا لیا کرتے تھے۔ حضور نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو تمام لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ پر یقین کریں گے۔ تو حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر میں تم کو رب تبارک و تعالیٰ کے توحید کی گواہی دیتا ہوں اور میں تم تمام لوگوں کو دعوت اسلام دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ۔ یہ تمہارے جتنے بت ہیں، یہ تمہارے جتنے معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب بیکار ہیں، یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ تمام لوگ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ناراض ہو گئے اور مختلف قسم کی بکواسات کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اور تیسرا دور وہ ہے حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا کہ آپ نے علل اعلان اپنے آپ کو، آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو عام کرنے کے لیے آپ نے ہر طریقے سے کوشش کی، ہر طریقے سے تعلیم و تبلیغ کی، ہر طریقے سے آپ نے لوگوں تک اپنا یہ پیغام پہنچایا اور لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ اب یہ جو تیسرا دور آیا، پہلا دور جو ہے وہ چونکہ راز و نیاز والا معاملہ تھا، دوسرا دور جو تھا اس کے اندر صرف اہل قریش تک آپ نے اپنی گفتگو جو ہے وہ ارشاد فرمائی، اور اب تیسرا دور یہ تھا کہ پورے مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اب کفار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اتنے سارے بتوں کو مانتے تھے، اور ایک عرصے سے آج بھی ہم جو ہے وہ بلا مثال اور بلا تمثیل اس کو سمجھنا چاہیں، اگر میرے گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی مہمان آتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، مہمان آتا ہے تو اس کی چپلیں ہمیشہ جو ہے نا وہ دیوار سے اس طرح کر کے لگانی ہے، یہ ایک جو ہے نا چلتا ہوا آ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اب بچے سے پوچھا گیا بھائی تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس نے بولا میرے والد صاحب کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا بھائی میرے والد صاحب کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا بھائی میرے والد صاحب کرتے تھے۔ یعنی وہ ان کا عمل اتنا پختہ ہو گیا کہ اب اگر وہ اس کو نہیں کرتے تو وہ ان کو بے چینی ہوتی ہے، ان کی طبیعت جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے کہ یار یہ چپل ایسے ہی رکھنی ہے، بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وہ چیز جو ان کی نفسیات کے اندر پختگی سے بٹھائی گئی ہو، اس کو نکالنا، اس کو بدلنا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ تو ایک چپل کی مثال دے رہا ہوں، بلا مثال اور بلا تمثیل۔ جب معبود کی بات آئے گی، جب خالق کی بات آئے گی، جب عبادت کرنے کی بات آئے گی، انسان نفسیاتی طور پر چاہے کوئی بھی ہو، ملحد ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ شخص جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتا، ایسا شخص بھی ہو تو وہ بھی اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر یہ بٹھایا وہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے جس کو میں نہیں مان رہا۔ ملحد بھی کسی نہ کسی طریقے سے خدا کو مان رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جس کو میں نہیں مان رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طبیعتوں کے اندر، ہمارے نفسیات کے اندر، ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ بٹھایا ہوا ہے، یہ راسخ کیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی کی عبادت کرنی ہے۔
تو اب جب وہ لوگ اتنے لوگوں کو کی عبادت کیا کرتے تھے، اتنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے ایک رب کو لا کر رکھا گیا، جب توحید کا پرچم لہرایا گیا تو وہ سب پریشان ہو گئے، یار یہ کیسی بات کر دی، ایک کیسا بنانے والا ہو سکتا ہے، یہ اتنے سارے ہیں، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام، ایک ہی ہوتے ہوئے اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ چونکہ عقلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آپ کا اخلاق حسنہ ہے، آپ نے آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کا جو مزاج ہے، آپ نے اس طرح سے لوگوں تک جو ہے وہ دعوت اسلام پھیلائی، اور کئی بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ آپ کی آواز سن کر، آپ کا کلام سن کر، آپ کی جو ہے وہ اقوال سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے چلے آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب تیسرا دور آیا، چونکہ حضور نے ایک انتہائی بڑی ضرب لگائی تھی ان کے کالے بتوں پر، تو ان لوگوں نے حضور پر اور حضور کے تمام اصحاب پر، چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ کون کون اسلام لے آیا ہے، سب پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دی۔ اب یہ وہی دور ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جو آزمائشوں والا دور ہے۔ یہ جو اعلان نبوت کے بعد سے 13 سالہ جو حضور کی زندگی ہے، اس کے اندر حضور نے بڑی آزمائشیں جھیلی، کبھی پتے کھا کر گزارا کیا جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ اپنے اصحاب کو آپ پٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کے اپنے اوپر معاذ اللہ اوجڑی ڈالی جا رہی ہے جب آپ سجدہ کر رہے ہیں، کبھی آپ کو کسی طرح پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی کسی طرح پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا، چونکہ قریب ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رکھا ہے، تو جب اتنے قریب ہیں تو آزمائشیں بھی پھر اسی منہج کی ہیں، اسی نہج کی ہیں۔ تو اب یہ ظلم و ستم ہونا شروع ہوئے، اور حضور پر اور حضور کے جو اصحاب ہیں ان پر لوگوں نے مختلف قسم کے مظالم ڈھانا شروع کر دیے، ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور اس دوران جو ہے وہ کچھ لوگ شہید ہو گئے، کچھ لوگ انتہائی بیمار پڑ گئے۔ لیکن اب چونکہ حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مین پاور بھی جمع کرنی تھی، یعنی حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار کیے تھے، جن کی تربیت کی تھی، جن کو جو ہے وہ آپ نے اتنی تعلیم دی تھی، ان کو میدان عمل میں بھی تو اتارنا تھا نا، ان کو بھی تو جو ہے وہ آگے دین پھیلانا تھا۔ تو حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام حضرات سے یہ فرمایا کہ اب آپ لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، اب ہجرت کا ابھی پلاننگ بن رہی تھی، اس دوران قریش کے ذہن میں چونکہ مختلف چیزیں آتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے جا کر بات کرتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، یہ کیوں جو ہے وہ یہ اس طرح کر رہے ہیں، ان کو کوئی چیز چاہیے، ان کو اگر کوئی چیز چاہیے، کوئی چیز ان کی پوری کرنی ہے تو ہم پوری کر کے دے دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور ایک عتبہ بن ربیعہ خاص طور پر اس کو نمائندہ بنایا۔ یہ جب بیان کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ بس اس کے زبان سے جادو نکل رہا ہو، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا کرتا تھا، لوگوں کو مرعوب کر دیا کرتا تھا، انتہائی فصیح اور بلیغ تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور سے عرض کی کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کو اگر یہاں کی سرداری چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہیں، آپ اگر جو ہے وہ یہ کام چاہتے ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں، وہ کام چاہتے ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں، آپ بس یہ جو دعوت اسلام ہے اس کو کرنا چھوڑ دیں، یہ جو آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اعلان نبوت فرما رہے ہیں، لوگوں کو دار اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ چھوڑ دیں معاذ اللہ۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب ایک تو قرآن پاک جو خود انتہائی فصیح اور بلیغ، اور حضور کی زبان سے اللہ اکبر، اس کے دل کے اندر تو جیسے کپ کپی طاری ہونے لگ گئی، اور وہ مرعوب ہونے لگا، وہ خود جو ہے وہ مغلوب ہونے لگ گیا، اور بس یوں سمجھ لیں کہ مزید تھوڑی دیر رکتا تو وہ بھی دار اسلام کے اندر داخل ہو جاتا۔ لیکن حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے تو وہ اس نے کہا کہ بھائی بس کر دیں آپ، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ جو ہے وہ یہ غلط کام کر رہے ہو، تم لوگ ان کو جو کر رہے ہیں کرنے دو، ان کا کسی چیز کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ یعنی وہ کچھ چاہتے نہیں ہیں،
بس وہ اپنے رب کے لیے اور جو ہے وہ شریعت کے لیے یہ دعوت اسلام کر رہے ہیں، اور ان کا جو قرآن ہے وہ کوئی سحر نہیں ہے، وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ کوئی شاعری نہیں ہے، وہ ان کا اپنا بنا ہوا کلام نہیں ہے، وہ کسی واحد اور یکتا کا کلام ہے، لہذا وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ اب ہوا یہ کہ وہ لوگ اس سے بھی باز نہ آئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ حضرت جناب ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا، ایک گروہ بھیجا، ایک لشکر بھیجا، اور ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بھتیجے سے یہ کہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو توحید پھیلا رہے ہیں، اس کو بند کر دیں، اور وہ جو کہیں گے ہم ان کے لیے کرنے کو تیار۔ اب یہ ایسی چیز تھی کہ حضرت جناب ابو طالب، جنہوں نے حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اپنے ساتھ رکھا تھا، یعنی ان کی مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں، ان کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اب جب وہ حضور کے پاس آئے اور حضور سے عرض گزار ہوئے، میرے بھتیجے، میرے بچے، تم یہ جو کام کر رہے ہو اس کو نہ کرو، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے اور لوگوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، لہذا تم اس سے جو ہے وہ دور ہو جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ اب حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، ہر وہ شخص، ہر وہ بندہ جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کسی مدرسے سے تعلق رکھتا ہے، کسی جامعہ سے تعلق رکھتا ہے، کمیٹی کے حضرات اور دیگر اراکین، وہ اس حضور کے قول کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میرے ان سے یہ کہہ دیں، اے چچا جان، آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر لا کر چاند رکھ دیں، تب بھی میں دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہمارا جو ہے وہ یعنی طبیعت ہونی چاہیے ہماری، اور یہ ہمارا ایک اپنے اندر سے مزاج ہونا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے ہرگز اس کام کو نہیں چھوڑنا، ہم نے دین کے کام کو ہرگز نہیں چھوڑنا، ہمیشہ دین سے کسی نہ کسی طرح جڑے رہنا ہے۔ جب جڑے رہیں گے، لوگوں کی صحبتوں میں رہیں گے، علماء کی صحبتوں میں رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آج بھی بیڑا پار ہے اور کل بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ارشاد فرمایا تو حضرت جناب ابو طالب نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، پھر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کریے، اور جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ یہ وہ حضرت جناب ابو طالب کی خدمت ہے حضور کے لیے کہ جب یہ ان کا وصال ہوتا ہے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انتہائی پرملال ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ایک ہی وجہ ہے، اور بھی دیگر خدمات ہیں جو آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ پھر اس کے بعد پہلی ہجرت لوگوں نے کی، صحابہ کرام نے کی۔ 2 منٹ رہ گئے اور بس یہ میں گفتگو اپنی ختم کرنے لگا ہوں کہ نجاشی کے دربار میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں مسلمان جو ہے وہ حاضر ہو گئے، اور اس کے شہر میں مسلمانوں نے ہجرت کر لی۔ پیچھے سے کچھ وہ لوگ جو ابھی دارہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ میں سے وہ لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس، ہمارے پاس سے بھاگ کر آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو نجاشی بادشاہ تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ چونکہ نرم دل تھے اور یہ بھی تورات اور انجیل کو جاننے والے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی ہم ایسے ہی ان کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان سے پہلے پوچھ گچھ کریں گے، سوالات کریں گے۔ ان سے آپ نے سوالات کیے، جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت مولا علی کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ہے وہ نمائندگی کی اور دین اسلام کے مختلف گوشوں کا ذکر کیا، تذکرہ کیا۔ اور پھر نجاشی نے پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو کفار مکہ میں سے وفد آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی اول فول بکتے ہیں معاذ اللہ۔ تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا انتہائی پاک دامن ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں،
جب نجاشی بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ بھئی تورات اور انجیل میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ جو ہمارا تورات اور انجیل ہے اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ بالکل ایک جیسے ہیں، لہٰذا یہ سب کے سب میری امان میں ہیں اور ان کو کوئی بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جب سرکاری امان میں آ گئے تو انتہائی پرسکون سے مسلمان وہاں پر کچھ عرصہ گزارنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد مزید دوسرے کچھ اہم واقعات ہوئے جس کو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی لغزش ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمارے اس تھوڑے سے کی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور کی سیرت مبارکہ یہ ایسا گوشہ ہے، ایسی صنف ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ قلم ختم ہو جائیں، صفحات ختم ہو جائیں، انک ختم ہو جائے، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن حضور کا تذکرہ خیر، حضور کی توصیف، حضور کی ثنا، حضور کی نعت کبھی بھی ختم نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔